سر بلیک سیم بیلمی، جسے بول چال میں بلیک سیم کے نام سے جانا جاتا ہے، قزاقی کی تاریخ میں ایک پراسرار اور افسانوی شخصیت بنی ہوئی ہے۔ ان کی زندگی اور کارنامے تاریخی حقیقت اور پائیدار لوک داستانوں میں شامل ہیں۔ 1689 کے آس پاس انگلینڈ میں پیدا ہوئے، بیلمی کے ابتدائی سال اسرار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بہت کم ریکارڈ ان کی پرورش اور خاندانی پس منظر کے بارے میں بصیرت پیش کرتے ہیں۔ تاہم، جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ بیلمی کا مقدر سمندر سے بے حد بندھا ہوا تھا، جو اسے مہم جوئی، دولت اور شہرت کے وعدے کے ساتھ اشارہ کرتا تھا۔ 18ویں صدی کے اوائل کے دوران، کیریبین اور بحر اوقیانوس نئی دنیا کے خزانوں سے لدے تجارتی جہازوں سے بھرے ہوئے تھے، جو بحری قزاقی کے دائرے میں جانے کے لیے کافی جرأت مندانہ اہداف پیش کرتے تھے۔ بیلمی، اپنے بہت سے ہم عصروں کی طرح، موقع کی اس دنیا کی طرف راغب ہوئے، جہاں پیچھا کرنے کا سنسنی اور دولت کی کشش بلند سمندروں پر زندگی کی تلخ حقیقتوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ بحری قزاقی کی طرف بیلمی کی چڑھائی بدنام زمانہ کپتان بینجمن ہورنیگولڈ کی سرپرستی میں شروع ہوئی، جس نے نوجوان کی صلاحیت کو پہچانا اور اسے اپنے بازو کے نیچے لے لیا۔ ہارنیگولڈ کے ساتھ خدمات انجام دیتے ہوئے، بیلمی نے سمندری بحری جہاز اور کھلے پانیوں کی لانت کے طور پر اپنی صلاحیتوں کو فروغ دیا، قزاقی کا فن اور بحری جنگ کی پیچیدگیاں سیکھیں۔ یہ اس ابتدائی دور کے دوران تھا جب بیلمی نے اپنے مستقبل کے کارناموں کی بنیاد رکھی، اپنے ساتھی بکنیرس کے ساتھ دوستی کے بندھن قائم کیے اور ایک بہادر اور وسائل والے سمندری ڈاکو کے طور پر شہرت حاصل کی۔ تاہم، یہ اس وقت تک نہیں تھا جب تک بیلمی نے اپنے اب پر حملہ نہیں کیا کہ اس نے بحری قزاقی کی تاریخوں میں واقعتاً اپنے نام بنانا شروع کیا۔ 1716 میں، اس نے ایک چھوٹی سی ڈھلوان میری این کی کمان سنبھالی، اس کا نام بدل کر وا گلی رکھ دیا، اور خوش قسمتی اور شان کی تلاش میں ہم خیال مہم جوئی کے عملے کے ساتھ سفر کیا۔ ود گیلی، اپنے سلیقے سے ڈیزائن اور زبردست فائر پاور کے ساتھ، بیلامی کا پرچم بردار بن جائے گا، جو اس کی بہادری اور بلند سمندروں پر اپنی قسمت خود بنانے کے عزم کی علامت ہے۔ بیلمی کے حکم کے تحت، واگیلی نے اپنے وقت کے سب سے زیادہ طاقتور قزاقوں میں سے ایک کے طور پر تیزی سے ایک خوفناک شہرت حاصل کی۔ کیریبین اور بحر اوقیانوس کی جہاز رانی کی گلیوں میں گھومتے ہوئے، بیلمی اور اس کے عملے نے بے رحم کارکردگی کے ساتھ تجارتی جہازوں کا شکار کیا، ان کے سامان کو لوٹ لیا اور سونا، چاندی اور دیگر قیمتی سامان میں دولت جمع کی۔ ہر کامیاب چھاپے کے ساتھ، بیلمی کا افسانہ بڑھتا گیا، اس کا نام ملاحوں اور تاجروں کی طرف سے خوف اور تعریف کے ساتھ سرگوشی کرتا تھا۔ پھر بھی، سمندری ڈاکو کپتان کے طور پر اپنی تمام کامیابیوں کے لیے، بیلمی کی زندگی اس کے سانحات کے بغیر نہیں تھی۔ اپریل 1717 میں، کیپ کوڈ کے ساحل سے بحری سفر کرتے ہوئے، واگیلی ایک طاقتور نورسٹر کا شکار ہو گئی، اس کا پتلا ساحل کی ناقابل معافی چٹانوں کے خلاف بکھر گیا۔ جہاز، اپنے عملے اور سامان کے زیادہ تر حصے کے ساتھ، گہرائی میں کھو گیا، جس سے بیلمی کے دہشت گردی کے دور کا اچانک خاتمہ ہوا۔ ان کے غیر وقتی انتقال کے باوجود، بلیک سیم بیلمی کی میراث آج تک برقرار ہے، اس کا نام بحری قزاقی اور سمندری سفر کی تاریخوں میں امر ہے۔ انگلستان کے قلب میں اس کی عاجزانہ شروعات سے لے کر کیپ کوڈ کے ساحل پر اس کے ڈرامائی آخری لمحات تک، بیلمی کی زندگی ان لوگوں کے ناقابل تسخیر جذبے کی گواہی کے طور پر کھڑی ہے جو سمندر کے وسیع اور ناقابل معافی پھیلاؤ پر اپنی خوش قسمتی تلاش کرنے کی ہمت کرتے ہیں۔ ان کی موت کے بعد کی صدیوں میں، بیلمی کو رومانوی اور افسانوی شکل دی گئی ہے، اس کے کارناموں کو ان گنت کہانیوں اور افسانوں میں مزین اور بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ پھر بھی، اس کے مرکز میں، اس کی کہانی سمندر کی لازوال رغبت اور مہم جوئی کے لازوال رغبت کی ایک پرجوش یاد دہانی بنی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان فتوحات اور سانحات کی بھی جو سمندر کے بے حد افق کے پار اپنے خوابوں کا تعاقب کرنے کی ہمت کرتے ہیں۔